ناظرین، میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ترکی نے پاکستان کو اپنا بہترین ایک جیمنگ سسٹم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور وہ جیمنگ سسٹم ہے کیا، اس کا نام کیا اور اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ اور ترکی نے ایک بڑی کامیابی بھی حاصل کی ہے، ایک بڑا بم بنایا ہے۔ وہ کون سا بم ہے اور ہوتیز نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اسرائیل خوف زدہ ہے ترکی سے، اور وہ کیوں خوف زدہ ہے، وہ ترکی کی کس کس جگہ پہ موجودگی سے خوف زدہ ہے۔ آج میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ترکی کو کس طرح سے اپنے سامنے پا رہا ہے اور کیوں اس کو اتنے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میاں طاہر آپ کی خدمت میں حاضر، تو میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ یہ ہے وہ سسٹم کورال سسٹم ہے، جو کہ جیمر سسٹم ہے۔ اور صرف یہ جیمر سسٹم نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ یہ اس کی جو کارکردگی ہے، یہ جو کورال سسٹم ہے، اس کی کارکردگی کا جو دائرہ ہے وہ ہے 1000 کلومیٹر کا ریڈیس، یعنی کہ دائرے میں 1000 کلومیٹر تک یہ اب کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ یہ دشمن کے راڈارز کو اندھا کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہ ان سے انفارمیشن لیتا ہے، سنتا ہے کان لگا کے سننے کا مطلب یہ کہ وہاں سے ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اور پھر اس ڈیٹے کو اینالائز بھی کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ دشمن کر کیا رہا ہے، اس کے کون سے ہتھیار کہاں پہ ہیں، کون سا ٹینک، کون سا جہاز، کون سا میزائل کہاں پہ ہے، اور وہ کس رخ پہ جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ اس کی ریکارڈنگ بھی ساتھ رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ بہت زبردست جیمر ہے، یہ جیم کر دیتا ہے۔ اور اس کا ایک مظاہرہ ہم نے اس جنگ کے دوران بھی دیکھا انڈیا کے ساتھ، یہ پھر کبھی اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اور پھر یہ کہ یہ بلاک کر دیتا ہے دشمن کے راڈار کی جو ریڈیس ہے، اس کی جو شعاعیں ہیں ان کو یہ بلاک کرتا ہے، اور نہ صرف راڈار کی بلکہ سیٹلائٹ کی جو ریڈیو فریکوینسی ہے اس کو بھی یہ بلاک کرتا ہے۔ اور پھر یہ دشمن کے جو راڈار ہیں ان کو دھوکہ بھی دیتا ہے، ان کو کچھ اور بتاتا ہے جو کہ ہوتا نہیں ہے، تو دشمن اس طرف چلا جاتا ہے، تو یہ بھی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو انکرپٹڈ میسیجز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اپنی طرف سے کوڈ نہیں ہو سکتے، جن کی ڈی کوڈنگ نہیں ہو سکتی، جن کو پکڑا نہیں جا سکتا، یہ ان کو بھی پکڑتا ہے، اور یہ ہیکنگ بھی کرتا ہے ریموٹلی۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ڈرون ہیں اور بغیر پائلٹ کے جہاز ہیں ان کو بھی یہ ہیک کرتا ہے، ان کو بھی یہ جیم کرتا ہے۔ اور یہ کس پلیٹ فارم پہ پاکستان کے ساتھ یہ چلے گا؟ ترکی کے ہی دیے ہوئے جو ڈرون ہیں جو بڑے جدید ہیں، اور جو یو اے ویز ہیں، یعنی کہ ان مینڈ جو وہیکلز ہیں، جو ایسی وہیکلز جن پہ پائلٹ نہیں ہوتا لیکن وہ جہاز ہوتے ہیں، وہ فائٹر جیٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مل کے یہ کام کرے گا۔ تو پاکستان کو ترکی نے یہ 10 ٹرک دیے ہیں۔ ٹرک کا مطلب موویبل ہے، آپ کہیں بھی جا کے کھڑا کریں، کسی بھی سرحد پہ کسی بھی کونے میں، تو یہ اپنے پوری کارروائی کرے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ترکی نے ٹیفون بلاک 4 میک 5 میزائل کا تجربہ کیا ہے، اور یہ ہے وہ میزائل جو ہے اس کی جو موجودہ رینج ہے وہ 800 کلومیٹر ہے، اور یہ اس کی رینج 1000 سے 3000 کلومیٹر تک بڑھائی جائے گی، اور اس کا تجربہ کیا، بڑا کامیاب تجربہ ہوا۔ اور یہ میزائل ترکی نے پاکستان کو دیے ہیں، اور ان کو راکسٹان بھی کہتے ہیں، اس میزائل کا راکسٹان نام رکھا انہوں نے۔ اور پھر یہ کہ یہ انڈیا کا جو میزائل برہموس، جس پہ وہ بڑا برہموس کر کے نام لیتے ہیں، اور وہ بیسیکلی تو وہ رشیا کا میزائل ہے، انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، یہ اس کے مقابلے میں ہمارے دوست ترکی نے ہمیں دیا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ناظرین، ترکی نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اس نے NEB بنکر بسٹر ایک بم کا تجربہ کیا ہے۔ یہ ہے وہ بنکر بسٹر بم جو فائر ہوتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امریکہ کا ایک بم ہے BLU-109، یہ اس سے بہت اچھا ہے۔ بنکر بسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سخت ترین جو کوئی بنکر بنا ہوا ہے زیر زمین، اور وہ ایون وہ سٹیل کا اگر سٹرکچر ہے، اس کا لوہے کا سٹرکچر ہے، تو یہ اس میں گھس کے 7 میٹر گہرا لوہے کا اگر کوئی بنکر بنا ہوا ہے، لوہے کا سخت ترین بنا ہوا ہے، اس میں یہ گھس کے یہ اس کو پھاڑتا ہے، یہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کی جو 2 سے 6 گنا زیادہ
امریکی جو بنکر بسٹر ہے اس سے زیادہ اس کی اچھی کارکردگی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو راکی جو سٹرکچر ہوتا ہے یعنی کہ جو چٹانیں ہوتی ہیں اس میں تو یہ 90 میٹر اندر تک جا کے یہ بلاسٹ کرتا ہے اور اس پورے سٹرکچر کو تباہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی گاروں میں چھپا ہوا ہے یا نیچے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے تو یہ اس کو بھی تباہ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ترکی کی، اور یہ امریکہ کے اس بم سے بہت آگے ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہوتیز نے ایک کارروائی کی ہے، انہوں نے ایک اور اسرائیلی ویسل کو، اسرائیلی جہاز کو، جو بحری جہاز ہے اس کو قبضے میں لے لیا ہے، اس کو یرغمال بنا لیا ہے اور اس کو وہ اپنے یمن کی طرف لے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو سب سے اہم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ترکی کے جو پھیلاؤ ہے، اس کی جو ملٹری طاقت ہے جو اس نے مختلف جگہوں پہ جا کے رکھی ہوئی ہے، آپ نے بنائی ہوئی ہے طاقت، اس سے اسرائیل بہت خوف زدہ ہے۔ اچھا، اب وہ کیوں خوف زدہ ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ہے ترکی اور یہ ہے گریس سے مطلب یونان، اور یہ ہے میڈیٹرینین سی، ٹھیک ہے جی، جسے بحیرہ کلزم بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ترکی کی پوری پریزنس موجود ہے، پوری طاقت ہے۔ اس کا جو سائپرس ہے یہ یونان کا، اس پہ ترکی کا اپنا ایک حق ہے، اس کا رائٹ ہے، اور ایک حصے پہ وہ اس کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ ترکی جو ہے وہ لیبیا میں موجود ہے، لیبیا کے صدرن اور ویسٹرن ایریا میں موجود ہے، اور اس جگہ پہ ہے جہاں پہ ساری اس کی جو انرجی کی انسٹالیشنز ہیں یا انرجی یہاں سے یعنی کہ تیل اور گیس نکلتی ہے اس جگہ پہ ہے، اور وہاں پہ ترکی نے اپنی ایک بیس بنا رکھی ہے، ملٹری بیس، اور اس طرح سے وہ لیبیا کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس پورے یہ جو میڈیٹرینین سی ہے اس پہ اس کا اثر رسوخ ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ وہ صومالیہ میں موجود ہے، صومالیہ میں اس کی ایک بیس بھی موجود ہے، ملٹری بیس یہاں پہ بڑی زبردست قسم کی، اور یہ صومالین گروپوں کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ترکی والے، اور اس طریقے سے وہ یہ جو ریڈ سی ہے یہ اس پر بھی اس کی آپ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے پورا ملٹری اس کا ہاتھ ہے اور ایک نظر ہے، ایک آئے ہے، اور اس سے اسرائیل کو خدشہ یہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی یہ ریڈ سی کو بلاک کر سکتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ وہ اس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ چونکہ سیریا میں پوری طرح سے موجود ہے، شام میں، اور شام میں اس کی جو موجودگی ہے وہ بھی ڈائریکٹ اسرائیل کو تھریٹ کرتی ہے۔ اور انہوں نے یہ جو میں ابھی ایک میزائل کا ذکر کیا جو پاکستان کو بھی دیا انہوں نے، راکسٹان، یہ جو راکسٹان ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فائر کرے گا تو یہ اسرائیل کے جنوب تک آئے گا اور یہاں تک آ کے وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے جو وہ ترکی کی اس طاقت سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک شہر کا ذکر کیا ہے بریشبا، کہ وہ بریشبا کو، اسرائیل کا جو بریشبا اس کو بھی وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ ادھر پھر پاکستان ہے، ایران سے گزرتے ہوئے، اور پاکستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ تو ابھی میں نے شروع میں بتا دیے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اسلحہ کا ایکسچینج کر رہے ہیں، ٹریننگ، اسلحہ اور سب کچھ ہمارا ایک ہی ہے۔ تو اس سے جو اسرائیل ہے وہ بڑا خوفزدہ ہے۔ یہ جو خوفزدگی ہے اس کی بنا پہ وہ ایک نیا پروپیگنڈا بھی بنا سکتا ہے، ایک نیا پروپیگنڈا وار بھی شروع کر سکتا ہے، لیکن ترکی اس کے لیے بھی تیار ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر۔